تو یہ جو مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں، ماہ مقدس میں خاص قسم کی عبادتیں ہیں۔ تلاوت قرآن مجید ہے اور تلاوت قرآن پاک کی کثرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ ایک رکوع جبرائیل علیہ السلام سنا رہے ہیں، وہی رکوع پھر حضور سنا رہے ہیں، پھر اگلا رکوع حضرت جبرائیل علیہ السلام سنا رہے ہیں، پھر وہ رکوع نبی علیہ السلام ان کو سنا رہے ہیں۔ تو اسے دور کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو سورۃ قل هو اللہ احد سناتے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہے، سورہ فلق آپ اسے سناتے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد زیادہ پختہ ہوتا ہے، پھر غلطیاں بھی نکلتی ہیں۔ جو غلطیاں آتی ہیں وہ ازبر ہو جاتی ہیں کہ سامنے آتی ہے کہ یہاں میری غلطی تھی، تو وہ جتنی بھی ایسی کمزوری ہوتی ہے وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دور کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر قرآن پاک کا دور کرتے، اور آپ علیہ السلام قرآن پاک کی رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان کا یہی جو ہے وہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کی رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ ہر وقت جب دیکھو تو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے قرآن۔ تو چونکہ اس کا جوڑ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور اسی ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ اس کے اندر اعتکاف کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام کوشش کیا کرتے تھے کہ رمضان میں اعتکاف کیا جائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آخری سالوں میں اکثر آپ نے اعتکاف فرمایا، کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات بلا ناغہ اپنے گھروں میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی، اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے جو حضور علیہ السلام کرتے تھے۔ تو خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں، مرد مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں، اور اسی میں ماہ مبارک میں پھر آخر میں صدقہ ہے، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، کہ روزے رکھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی ایسی بات ہوگی، تو اس میں صدقہ فطر دیا جائے، تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ ساری اس کے اندر آ جائے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک وہ کمی کوتاہی پوری فرما دے۔ اسی لیے تو بہرحال یہ مقدس مہینہ ہے، یہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس ماہ مبارک میں پھر بہت بڑی ایک چیز، بہت اہم چیز جو اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس ماہ مبارک کا روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزہ جو ہے وہ فرض فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا۔ اب یہاں یہ ہے کہ رمضان المبارک اور رمضان کے مہینے میں روزہ جو فرض ہے، یہ روزے کی فرضیت کیوں ہے؟ رمضان میں روزہ مقدس کی، روزہ مبارک کی فرضیت کیوں ہے رمضان کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ ایسا عمل ہے جو ہر لمحے میں نیکی ہی نیکی ہے۔ اب دیکھیے رمضان کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، اس میں تم تلاوت کرو، قرآن پڑھو، اس میں تم نیکیاں کرو۔ روزہ نہ ہوتا، بغیر روزے کے رمضان ہو سکتا تھا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ روزے لازمی اس میں فرض کرتا، لیکن اللہ نے لازم پھر کیوں کیے، فرض کیوں کیے؟ اس کے بغیر بھی رب کر سکتا تھا۔ رمضان اس میں نیکیاں کماؤ، لیکن آپ دیکھیں عجیب اللہ کی شان، رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ، اور اس میں روزوں کی فرضیت، یہ ایک الگ چیز ہے، اور بڑی گہرائی والی بات ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر روزے کو فرض فرمایا۔ کیوں فرض فرمایا؟ اس کی فرضیت کی وجہ یہی ہے کہ جب مسلمان رمضان کے مہینے میں جو ویسے ہی برکتوں والا ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمتوں والا ہے، جب اس میں روزہ رکھ لے گا
تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کے جو قریب ہو رہا تھا، یہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ اقرب ہو جائے گا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت قریب ہو جائے گا۔ پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا رمضان کی وجہ سے، لیکن جب اس نے روزہ رکھ لیا اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کا اس کو مزید قرب حاصل ہو گیا۔ تو یہ قرب خداوندی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے رمضان المبارک، اور اس رمضان المبارک کے اندر روزہ۔ تو اس لیے یہ رمضان جو ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا اور بابرکت بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دیا۔ تو اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے شروع بھی کیسے فرمایا، اس کی جو ابتدا ہے اس کا شرف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اس رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ تو اس کا ابتدا بھی اشرف والا اس کی، اور پھر اس کا درمیان بھی اور اس کا آخر بھی، جس کا میں عرض کروں گا۔ تو اس لیے اب ہمیں کیا چاہیے کہ دیکھیے رمضان خود برکتوں والا، پھر اس کا روزہ اور اس کی فرضیت یہ اور اعلیٰ و بالا، پھر اس میں قرآن پاک کا نزول۔ تو لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ہم قدر کریں ان چیزوں کی، رمضان کی قدر کریں، رمضان کے روزے کی قدر کریں، رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں جو مغفرت اور رحمت کی ہیں ان کی قدر کریں، یہ ناقدری نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں اس کی خوب خوب قدر کرنی چاہیے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہو، رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بھی ہم سے ضائع نہ ہو، یوں نہ چلا جائے۔ جس کسی نے بھی سستی کی، جس کسی نے بھی کاہلی کی، اس رمضان المبارک کی قدر نہ کی، جس کسی نے، چاہے دن ہے یا رات ہے، اگر اس نے ذرہ بھر بھی ایک لمحہ اس کا ضائع کر دیا نا تو وہ خود قصوروار ہوگا۔ اس کا کوئی لمحہ، کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے جو قابل قدر نہ ہو، قابل قدر ہے۔ اس لیے کسی نے سستی کی، کسی نے کوتاہی کی، کسی نے غفلت کی، تو اس کی اپنی طرف سے ہوگی۔ اللہ پاک نے بھر دیا اس کو، رمضان اس کے اندر قرآن اتارا گیا، ویسے ہی بھرا ہوا، پھر روزہ فرض کیا گیا، یہ دوسری چیز ہے، غور کریں اور سمجھیں اس بات کو۔ روزہ فرض کیا گیا، رمضان اس کے اندر قرآن یہ ایک چیز ہے، پھر اس میں روزہ فرض کیا گیا، یہ دوسری چیز ہے۔ تو بھر دیا اللہ پاک نے، اس کو اللہ نے بھر دیا ہے۔ اس لیے میں نے یا آپ نے آنکھ بھی یوں اوپر اٹھا لی نا، اس کے دنوں میں، اس کی راتوں میں، اس کے لمحوں میں، یوں آنکھ بھی اگر اوپر اٹھا لی اور اس آنکھ اٹھانے میں ہم نے غلطی کر دی تو اس کے قصوروار ہم ہوں گے، اس کے مجرم ہم ہوں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں یوں سر اٹھاتے ہوئے بھی سوچنا ہے، آنکھ استعمال کرتے ہوئے بھی میں نے آپ نے سوچنا ہے۔ بڑی سخت بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، بڑی سخت بات فرمائی، میں نے بعد میں کرنی تھی لیکن ابھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا جس نے اس روزے کی قدر نہ کی اور رمضان میں جو اس کا دل کرتا رہا، جو اس کا دل کہتا رہا کرتا گیا، اس کا دل جو کہتا گیا اسی طرح کرتا رہا۔ میں ذرا اب کتاب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو اس کا دل کہتا گیا کرتا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب شام کو افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو رائی کے برابر بھی اجر نہیں ملتا کچھ۔ اس لیے میں نے کہا
آنکھ اٹھانے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا، یہ نہ ہو کہ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دو چیزیں اس کو افطاری کے وقت ملتی ہیں، ان دو چیزوں کا انکار فرمایا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ نمبر ایک، جب اس نے روزہ افطار کیا، نمبر ایک اس افطاری سے پہلے اس کو بھوک ملی، دوسرا اس کو پیاس ملی۔ بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت، بڑا سخت لفظ فرمایا۔ اللہ کو کوئی تیری ضرورت ہے؟ تو نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کھانا پینا کیوں چھوڑا ہے تو؟ آنکھ جہاں تیرا دل کرے استعمال کر رہا ہے، زبان جیسے دل کرے استعمال کر رہا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو رمضان کے مہینے میں پتہ نہیں ان کا روزہ ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دنوں میں دوسروں کو ماں کی گالی دے رہے تھے، ماں کی گالی دے رہے۔ بعض دفعہ دیکھا اور پوچھا روزہ ہے؟ جی میرا روزہ ہے۔ یار تو نے ماں کی گالی دے اور جی کیا کروں اس نے ایسے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اگر تیرا ایسی نوبت آ گئی ہے تو اسے تو کہہ وہ اللہ کے بندے میرا روزہ ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ الجھ نہیں سکتا، میں روزے سے۔ وہ فرمایا حدیث کے الفاظ اتنے سخت ہیں، جہاں اتنی آپ نے شفقت محبت بیان فرمائی وہاں یہ سخت الفاظ، فلیس للہ حاجت من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جس نے گندی باتیں نہیں چھوڑی، گندے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کس کا کوئی محتاج تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ ان یدع طعامہ و شرابہ، اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ او میاں کھا پی، ملنا تو تجھے ویسے بھی کچھ نہیں، کھانا پینا کیوں چھوڑا ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ تیرا محتاج ہے؟ فلیس للہ حاجت، اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، کھا پی مزے کر۔ اس لیے کئی دفعہ دیکھتا ہوں روزے کی حالت میں کئی لوگ شرارت کر رہے ہوتے ہیں، شرارتوں میں لگے، اللہ کے بندے روزہ رکھ کے شرارتیں کرتے، روزہ رکھ کے بےہودہ اشارے کنائے حرکتیں، روزہ رکھ کے بےہودہ گفتگو۔ روزہ کیا سکھلاتا ہے؟ روزہ کیا کہتا ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن کیا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، کتب یکتب کا مجہول کا صیغہ ہے، ماضی کا واحد کا کتبہ، فرض کر دیا گیا، کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، لازم کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ یا اللہ ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے پیارے نبی کی پیاری امت والے، اے میرے محبوب پیغمبر کی محبوب امت، ایسا نہیں کیا میں نے، ایسا نہیں کیا کہ تیرے اوپر بوجھ ڈالا ہو، باقیوں پہ نہ ڈالا ہو۔ ہاں ہے تیرے اوپر یہ بوجھ، کھانا پینا تو نے چھوڑ دیا، بری باتیں چھوڑ دی،
बुरी हरकतें छोड़ दी, बुरे अल्फाज छोड़ दिए, नेकियों की तरफ आ गया। सब कुछ छोड़ना, नेकियों की तरफ आना मुश्किल काम था। खाना पीना तर्क करना, भूख प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ तेरे ऊपर नहीं डाला। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर ऐसे ही रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया गया। उन पे भी फर्ज था, उन पे भी फर्ज था, लेकिन ऐ मेरे लाडले की लाडली उम्मत, ऐ मेरे प्यारे की प्यारी उम्मत, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद की प्यारी उम्मत मोहम्मदी, ऐ मेरे लाडले मोहम्मद की प्यारी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे और मेरे मिठे मोहम्मद की मीठी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे ऊपर भी रोजा फर्ज किया गया जैसे पहली उम्मतों पे फर्ज किया गया, लेकिन उनके लिए ये था कि मगरिब के वक्त रोजा इफ्तार करना है मगर सोना नहीं है। अगर कोई सो गया तो जब उठेगा तो अगला रोजा शुरू। सहाबी आए, थके हुए थे, आकर सो गए। घर में पूछा कुछ खाने पीने को है? नहीं जी कुछ नहीं है। बीवी चली गई लेने के लिए और ये इधर सो गए। ये कैस रजी अल्लाह अन्हु जब सो कर उठे, ओह हुक्म ये था, सो गए अब उठ के खा पी नहीं सकते हो, लो जी अगला रोजा शुरू हो गया। भले अब ये कितने घंटों का रोजा रखा है और ये आज तो अल्लाह पाक का करम हुआ, ये सहरी से लेकर इफ्तारी तक। और वो जब सफेद धागा नजर आए स्याह से, और जब रात शुरू हो, मगरिब का वक्त हो, उस वक्त रोजा बंद करो, इस वक्त खोल लो। फरमाया ऐ मेरी प्यारी उम्मत, ये सिर्फ तेरे ऊपर फर्ज नहीं था, तेरे ऊपर फर्ज नहीं किया, पहली उम्मतों पे भी फर्ज था। फर्क ये है उनके ऊपर डबल ट्रिपल मुशक्कत थी, तेरे ऊपर हमने रोजा फर्ज करके आसानियां भी मुहैया कर दी, आसानियां भी मुहैया कर दी। वरना तू आता सो जाता। हजरत कैस हुजूर के पास गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हुक्म है शरीयत का, अब मैं उठाऊं, मैं पहले भूख से मर रहा था, बीवी कहीं कुछ लेने चली गई, घर में कुछ नहीं था, आया तो फिर रोजा शुरू, अब वो उठाऊं, उन्होंने लाया खाने के लिए, मैं तो खा नहीं सकता, हुक्म खुदाबंदी का पाबंद हूं। हुजूर ने फरमाया कैस मैं क्या कर सकता हूं, अभी तक अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरी उम्मत का तेरा एक लाडला परेशान हो जाए और अल्लाह अर्शों पे बर्दाश्त कर ले, तेरी उम्मत का तेरे सहाबा में से एक लाडला परेशान हो जाए और अल्लाह अर्शों पे बर्दाश्त कर ले, ये फिर लाड तो ना हुआ ना, ये फिर प्यार तो ना हुआ, ये मोहब्बत तो ना हुई, ये उम्मत से और लाडले से मोहब्बत तो ना हुई। जा जिब्रील जाके कह दे ये कैस की गलती ऐसी गलती हुई, मैंने इसके बाद सारी उम्मत के लिए आसानियां पैदा फरमा दी। अल्लाह उन अरवाह कुदसिया, उन नुफूसे कुदसिया हजरात सहाबा जिनसे गलतियां हुई हमारे लिए रास्ते बन गए, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। फरमाया अब तुम रोजे को पूरा करो रात तक, और ये रात कब? जब सूरज गुरूब हो जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे ऊपर सिर्फ फर्ज नहीं है, फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, याद रखना तुमसे पहलों पे भी रोजा फर्ज था, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है, लेकिन ए अल्लाह पहले लोगों पर
پچھلے لوگوں پر اور ہمارے اوپر تو نے روزہ فرض کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس لیے فرض کیا، تمہیں مشقت میں ڈالنا، تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں تھا، تمہیں تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، میں خالق کائنات، میں مالک کائنات، میں اللہ وحدہ لا شریک اپنی امت کے، اپنے پیارے نبی کی امت کے ہر مسلمان سے محبت رکھنے والا، پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم و کرم کی بارشیں برسانے والا تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ روزہ فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، روزہ آپ نے بھی رکھ لیا، میں نے بھی رکھ لیا، لیکن ہمارے اندر تقوی نہیں، ہمارے اندر طہارت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا دھیان نہیں۔ رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، جو چاہے کرتے پھرتے ہیں، کیا ہم نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تیرے اوپر روزہ کیوں فرض کیا؟ اے میرے پیارے نبی کی پیاری امت تمہارے اوپر روزہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، بولو نا ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے 11 مہینوں میں بھی دیکھتا تھا، پہلے 11 مہینوں میں بھی موجود تھا، یہ نہیں کہ پہلے غائب تھا آج رمضان میں حاضر ہو گیا، نہیں ہے میرے بندے، پہلے تیرا پیٹ بھرا ہوتا تھا، باوجود میرے دیکھنے کے تیری توجہ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، شکم سیر ہے، جسے آپ سیر کہتے ہیں، سیر شکم سیر ہے، بھرا ہوا ہے، اللہ موجود ہے، لیکن بند کمرہ مل گیا، تنہائی مل گئی، گناہ سامنے آ گیا، اسے کر گزرا۔ لیکن جب روزہ رکھا ہوا ہے، وہی کمرہ ہے، وہی بندہ ہے، وہی گناہ ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہے تو اس پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ کھانا اور پینا اور مثالیں جب بدن پہ، دل پہ اور دماغ پہ اثر نہیں کریں گے، خالی ہوگا، تو پھر تجھے خیال آئے گا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ میں اس لیے تجھے کورس کروا رہا ہوں، کورس کروا رہا ہوں۔ پیٹ کو خالی کر، بھوک برداشت کر، پیاس برداشت کر، تاکہ جب تو بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، پہلے تیرے آگے پیچھے کھانے پینے، پیپسیاں اور مرنڈا اور یہ وہ، تجھے خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا 11 مہینے تو نے غفلت میں گزار دیے، اب ذرا اسے خالی کر۔ 10 بجے کا ٹائم ہے، چائے پیتا تھا، شربت پیتا تھا، 11 بجے کا ٹائم ہے، کتنے پھل فروٹ کھا لیتا تھا، لیکن اب تو سحری کو کھایا تھا، 11 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں، اور ادھر جناب ظہر ہو رہی ہے، ادھر گرمی اور تپش اور بھوک اور پیاس تجھے ستا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، زبان تیری باہر نکل رہی ہے، اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ میں تو جاں بلب ہو چکا ہوں، میری تو جان نکلنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اس مہینے میں تھوڑا برداشت کر لے، میں تجھے کورس کروا رہا ہوں، پیٹ کو خالی کر کے اور اپنے بھوک پیاس برداشت کر کے یہ کورس کر لے، اور اس بات کی طرف آ جا کہ جب تیرا پیٹ اتنا خالی ہوا، بھوک کی اور پیاس کی شدت نے تجھے ستایا،
اب تو متوجہ ہوگا میرا تو روزہ ہے، یہ بھوک مجھے کسی قید خانے میں نہیں، مجھے کسی جیل میں نہیں، یہ مجھے اپنی خوشی سے ملی ہے، میں نے اپنی خوشی سے اسے برداشت کیا ہے، میں برداشت کروں گا، میں افطار تک کچھ بھی کھاؤں پیوں گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس حال میں جب تو نے گناہوں کو چھوڑا، اے میرے بندے افطار کے وقت دسترخوان پہ بیٹھنا تیرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب خوشخبری سنا دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، بھوک پیاس برداشت کر کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اسی وقت اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ ایسے یہ ملتا ہے؟ تو ڈنر بھی کرتا تھا، تو لنچ بھی کرتا تھا، یہ چیز نہیں مل رہی تھی، لیکن تو بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ اب رہ گئی مری والوں کی بھوک پیاس، اس میں کمی ہے، سبی والوں کی بھوک پیاس میں شدت ہے۔ اسلام آباد والوں کتنا موسم گرم تھا، ہم نے اللہ سے مانگا نہیں، لیکن اللہ پاک نے ٹھنڈی ہوائیں اور بارشیں برسا دی، اللہ نے رحم کر دیا، کرم کر دیا۔ یہ شام کے وقت بیٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے بھوک پیاس میرے لیے برداشت کی، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اس افطاری کے وقت تجھے گناہوں کی بخشش ملی، اور فرمایا اس روزے کی وجہ سے ایک دن تو آئے گا میرے پاس، تیری میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک خوشی آج تجھے ملی ہے، جب تو نے پانی پیا تیرا دل خوش ہو گیا، فرمایا دوسری ملاقات، دوسری خوشی اس دن ہوگی جب میں کہوں گا میرا روزے دار بندہ کہاں ہے؟ این الصائمون، حضور فرماتے ہیں فیقومون، کھڑے ہو جائیں گے۔ تہجد گزار نہیں، حج کرنے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے نہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے نہیں، صرف روزے کی آواز لگ رہی ہے، این الصائمون، حضور فرماتے ہیں فیقومون، کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ قریب بلا کے روزہ افطار کرنے والے، روزہ رکھنے والے کو کہے گا تجھے بڑی سخت پیاس لگی تھی نا، روزہ رکھ کے پیاس میں بڑی تکلیف تھی نا تجھے۔ آپ کو روزے کی وجہ سے پیاس میں تکلیف ہوتی، بھوک میں، آپ کہتے ہیں بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جب تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تنگ ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، میں عرشوں سے بڑے پیار سے تجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے بندے کو پیاس لگی ہے، میرے بندے کو بھوک لگی ہے۔ فرمایا فرحتن عند فطری ہی، ایک خوشی تجھے اس دن دی ہے جس دن تو نے افطار کیا، آج دوسری خوشی تجھے دینے لگا ہوں۔ اور وہ کون سی خوشی؟ اللہ فرماتا ہے اے روزے دار آج میں تیرے ساتھ خصوصی ملاقات کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اپنی خصوصی ملاقات نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ گالی گلوچ، گناہ، لہو و لعب، بد نظری، بد نگاہی، یہ موبائل اس کی، چلو جی دن کو روزہ تھا رات کو چھٹی ہے نکالو، جو آتا ہے بٹن دبائی جاؤ، یہ انگلیاں ان کا ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے، کدھر کدھر ٹچ کیا انہوں نے۔ میرے بزرگوں قیمتی راتیں ہیں، قیمتی دن ہیں۔ اللہ نے فرمایا بیمار اور مسافر دونوں کو چھوٹ ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے، چھوٹ ہے، بعد میں رکھیں گے، قضا کریں گے، لیکن یاد رکھو اے بیمارو، اے مسافرو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رمضان کا روزہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اگر تم رکھ لو تو بہت ہی بہتر ہے۔ حضور نے تشریف فرمائی ایک روزے کے بدلے میں اگر کوئی شخص قیامت تک روزے رکھ رکھ کے قضا کرتا رہے، کفارہ دیتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اسے ضائع نہ کرو، میرے بھائیوں اس کے لمحے ضائع نہ کرو۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، حضور نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں
اللہ پاک ایسے 10 لاکھ بندوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ایسے 10 لاکھ بندوں پہ اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، 10 لاکھ بندوں پہ ہر رات میں۔ لیکن حضور نے فرمایا جب آتی ہے نا جمعے سے پہلی رات، یہ جو پچھلی رات گزری ہے یہ کون سی رات تھی؟ جمعرات اور جمعہ کے درمیان، اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ۔ اگلی آ رہی ہے شب ہفتہ۔ فرمایا جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، صرف یہ خصوصیت رمضان کی ہر رات کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس قدر مغرب سے عشاء تک، عشاء سے سحری تک سورج طلوع ہو گیا، جمعے کا دن شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ رات، یہ مغرب، یہ عشاء، یہ پورا دن، ہر لمحے میں اللہ پاک 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس لمحے میں بھی اللہ پاک 10 لاکھ بندوں کو نجات عطا فرما رہا ہے، اگلے لمحے میں بھی کرے گا، پچھلے لمحوں میں کر چکا ہے، جس کے لیے دنیا کا کوئی کیلکولیٹر حساب نہیں کر سکتا۔ یا اللہ مجھے، میرے ان پیاروں کو، ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو، بڑوں کو ان 10 لاکھ میں شامل ہونا نصیب۔